بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج 8واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر جو عبادت والا الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ظاہر ہے یہ مسلمان جنوں کے لیے ہے۔ مسلمان جن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گاؤں کے اندر اب بھی رواج ہے، گاؤں کے اندر کہ جب بھی کسی بیٹی کا جہیز بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر جائے نماز، اس کو تختہ بھی کہتے ہیں، وہ جائے نماز جو ہے لکڑی کا باقاعدہ بنایا جاتا ہے، تخت نماز پڑھنے والا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ سطح زمین سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے، یہ باقاعدہ طور پر جہیزوں کے اندر وہاں پر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ گھروں کے اندر ہر جگہ کو پاک صاف رکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ تخت جو دیتے ہیں تاکہ تخت پاک صاف ہو، ایک علیحدہ جگہ پر یہ پڑا ہو، اس کے اوپر جائے نماز بچھائی ہو، ہر کوئی جا کے وہاں پہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جگہ پاک صاف رہے۔ اب یہاں پہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو مسلمان جن ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسلمان بندے کی دشمنی کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں تو گھروں کے اندر جب بھی کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے، مثال کے طور پہ مسلمان جن جس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کس جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا ہی گھر، لیکن ہم اس جگہ پر بار بار جوتے پہن کے چلے جاتے ہیں، کوئی بے احتیاطی ہم سے ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان جو جن ہے وہ کس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جب ہمیں معلوم نہیں پڑتا، بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو ہم ان جنات کے ساتھ دشمنی مول لے لیتے ہیں، اور بارہا اس جگہ پر ظاہر ہم جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا گھر ہے وہ، اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اسی طرح گھر کے اندر اگر کسی بندے نے نماز کی جگہ علیحدہ سے بنائی ہوتی ہے تو پھر اس بندے نے خود بھی جا کر نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو جنات بھی وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جنات کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ پر بیٹھ کر بندہ خدا نے آ کر عبادت کرنی ہے، یہ جگہ پاک صاف ہے، ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیں۔ مسجدوں کے اندر بھی جنات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں پڑتا، کیونکہ جنات جو ہیں ہوا کی طرح ہیں، جنات کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی، یہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ پانی کے مشکیزے کی طرح ہوتی ہیں، ان کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ جنات جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے، ان سے دوستی کرنے کے لیے، دوستی قائم رکھنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر جب جنات موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ دوستی اس صورت کے اندر ہم کر سکتے ہیں کہ جو ہم گھر کے اندر کھانا کھاتے ہیں، گوشت اب جو ہے تقریباً ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی بندہ، غریب سے غریب بندہ بھی ہے تو گھر کے اندر گوشت بناتا ہے۔ گوشت جب وہ بنائے تو اس کی جو ہڈیاں ہیں کوشش یہ کرے کہ ان ہڈیوں کو صاف کر کے، یعنی کہ کھانے کے بعد ان ہڈیوں کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دے، اونچی جگہ پر اس نیت سے رکھے کہ یہ میں نے ان کو ہدیہ کر دیا ہے، جنات کو کھانا دے دیا ہے میں نے اپنی طرف سے، تو وہ کھانا یعنی کہ جب وہ ہڈیاں وہاں سے لیتے ہیں تو اللہ کی قدرت کی طرف سے اس کے اوپر کھانا لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز یہ ہے جنات کے ساتھ دوستی کرنے سے۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ جنات کو ہدیہ کرنا، جنات کو ہدیہ کرنا، اور یہ ہدیہ آپ کا کب کام آتا ہے؟ جب آپ پھنس چکے ہوتے ہیں جنات کے چنگل کے اندر، تو پھر اس جگہ پر یہ ہدیہ ہمارا کام آتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جنات سے دوستی کرنے کی، خوشبو کا استعمال کرنا۔ خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم جاری فرمایا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم مبارک کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزر جاتے تو صحابہ کرام پہچان لیتے کہ اس گلی سے آپ گزر کے گئے ہیں، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پسینے سے خوشبو اتنی آتی تھی۔ تو انہوں نے ہمیں یہ حکم جاری فرمایا
کہ خوشبو کو وہ پسند فرماتے تھے. حضور نے فرمایا آپ کو کوئی خوشبو کا تحفہ دے آپ انکار نہ کریں لے لیں, آپ کو کوئی دودھ کا تحفہ دے انکار نہ کریں لے لیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تکیہ دے آپ لے لیں انکار نہ کریں. اب یہ اسی طرح جنات کو بھی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے, مسلمان جنوں کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے. تو آپ خود خوشبو اگر استعمال کرتے ہیں تو خوشبو کا اگر آپ اہتمام کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے, وہ پھر آپ کے ساتھ دوستی کے لیے مائل ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ پھر رہنا پسند کرتے ہیں, آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. دیکھیں 2 فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہیں, کرامن کاتبین, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرشتے بھی ہمیں کبھی نہیں نظر آئے, لیکن ان فرشتوں کو بھی پسند ہے خوشبو, ان فرشتوں کو بھی پسند ہے کہ بندہ پاک صاف رہے, ان فرشتوں کو بھی پسند ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں جب تلاوت قرآن پاک کرتا ہے تو یہ فرشتے سنتے ہیں. بالکل جنات جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں, پھر وہ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں. خوشبو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آپ جو خوشبو استعمال کرتے ہیں وہی وہ سونگھتے ہیں, کیونکہ جنات جو ہیں یہ خوشبو کو پیتے نہیں ہیں, خوشبو کو لگاتے نہیں ہیں, خوشبو کو سونگھتے ہیں. سونگھتے اس طرح کے ہیں کہ ایک شیشی ان کو دو آپ تو سونگھتے ہی ختم ہو جائے گی, پیئیں گے نہیں, سونگھتے ہی وہ شیشی ختم ہو جائے گی. اس طرح جنات کو خوشبو پسند ہے. اب ہم نے ان کے ساتھ دوستی کیسے بنا کے رکھنی ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہدیہ کوئی نہ کوئی چیز کر دیا کریں. کیسے ہدیہ کریں؟ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ ایک الفاظ پڑھ لیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے جا رہے ہیں. یہ ایک الفاظ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, 100 بار پڑھ لیں. 100 بار پڑھنے کے بعد یا ایک ایسا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لیں آپ, پڑھنے کے بعد آپ کہیں یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے اے جنات میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے. اب جس طرح بندہ یہ سوچے کہ میں نے جو دعا مانگی تھی فرشتوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, بالکل اسی طرح جنات آپ کے قریب ہیں, آپ نے کہنا ہے انہوں نے سن لینا ہے, انہوں نے اپنے پاس وہ چیز محفوظ کر لینی ہے. اور خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں, ہڈیاں آپ خود استعمال کر کے پاک صاف ان کو صاف ہڈیوں کو اچھی جگہ پر رکھ دیں, اس نیت سے رکھ دیں کہ میں نے جنات کو ہدیہ کر دیا. کیسے ان کو ہدیہ ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ آپ کی سردرد نہیں ہے, یہ جنات نے ان کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس کس جگہ پر بیٹھ کر ان کو ہدیہ کیا. وہ جو کیا ہوا آپ کا ہدیہ ہے وہ ان کو کام آ جائے گا, بل آپ کے بھی کام آئے گا, ان کے بھی کام آئے گا کیا ہوا ہدیہ کہ آپ نے کچھ پڑھائی. مثال کے طور پر آج کل کے اس دور کے اندر کتنے زیادہ ایسے معاملات ہیں جو معاملات عامل حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. کس چیز کا؟ کہ کسی کا کاروبار کے اندر کوئی بندش ہے, ہر بندے کے کاروبار کے اندر اگر بندش ہوتی ہے نا, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے ادھر کام بند کر دیتا ہے. یہ تو عام آج یہ سمجھ لے کہ ایک ایسا بن گیا ہے, ڈائیلاگ بن گیا ہے کہ جی یہ کاروبار بند کر چھڑے, یہ رشتہ بند کر دیا, یہ فلاں فلاں. حقیقت میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے اندر رکاوٹیں ہو جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات کچھ نہیں بھی ہوتا تو عامل حضرات پیسے مٹورنے کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں کہ رشتہ بنیا گیا, یہ ہو گیا. جبکہ قرآن پاک کے اندر آپ اگر پڑھیں, قرآن پاک سورہ طلاق کے اندر اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کر کے سائڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے. کدھر سے؟ مشکلات سے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں دے دوں گا دے دوں گا دے دوں گا, اور انسان کہتا ہے نہیں جو فلانے نے بند کر دیتا, فلانے نے بند. بھی فلانے کی کیا جرت ہے, فلاں انسان کی کیا جرت ہے, فلاں جن کی کیا جرت ہے کہ آپ کے راستے کے اندر بندشیں بنے. بندشیں بن جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں, لیکن ان سے چھٹکارا کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ جنات کو بھی ہدیہ کر دیں. آپ کے گھر کے اندر کتنے جن رہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم, آپ کے گھر کے اندر جنوں کے خاندان پرانے زمانے سے بس رہے ہیں, کئی سالوں سے, کئی ہزار سالوں سے انہی زمینوں پر بس رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 20-25 سال پہلے چلے جائیں, تاج پورے میں کچھ بھی نہیں تھا, ساری کھیتیاں ہی کھیتیاں تھیں. ان کھیتیوں کے اندر کئی سال پہلے سے جنات رہ رہے ہیں, انہی کھیتیوں کے اوپر گھر بن گئے, ادھر جنات ویسے بھی رہ رہے ہیں پھر اسی جگہ پر. جنات کبھی بھی اپنے ٹھکانے کو نہیں چھوڑتے. کب تک نہیں چھوڑتے؟ جب تک آگے سے کوئی جوڑنا پڑ جائے ان کے ساتھ, مجبور نہ ہو جائیں ہجرت کرنے پر. وہ جب مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. المختصر
اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ جنات کے ساتھ دشمنی ہمیں مول نہیں لینی چاہیے۔ کیسے؟ مسلمان جنات سے، شیاطین کے ساتھ تو دشمنی ہے ہی ہے، کیونکہ شیطان خود ہم سے دشمنی لے رہا ہے۔ شیطان نے نبیوں سے بھی دشمنی لی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شیطان نے دشمنی کر لی، اور ایسی دشمنی کہ قیامت تک وہ دشمنی نبھی رہی ہے، چل ہی رہی ہے۔ وہ تو شیطان ہے ہی ہے، وہ تو مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، جنات جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان سے ہمیں دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، کہ یعنی کہ ان کی عبادت گاہ جہاں پر وہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اگر گھر کے اندر ایک جگہ مختص کر دیں کہ یہ جگہ جو ہے ہماری نماز پڑھنے کی ہے، اس جگہ پہ ہم نے جوتی لے کے نہیں جانی، اس جگہ پر ہم نے خوشبو کا استعمال کرنا ہے، اس جگہ پر اگربتی لگا دینی ہے۔ اگربتی جو ہے یہ روزانہ اگر آپ گھر کے اندر سلگائیں گے، روزوں کے علاوہ، روزوں کی ٹائمنگ کے علاوہ اگر آپ اگربتی سلگانا مناسب سمجھتے ہیں، گھر کے اندر سلگا دیں، لیکن روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تو خوشبو لگانا اور اگربتی کا سلگانا یہ بھی جنات کے ساتھ دوستی کرنے کا ایک عمل ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے اندر جن رہتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں گھروں کے اندر رہتے ہوئے آپ سے ان کی دشمنی پڑ جاتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ ان کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھی خوشبو کا استعمال کریں، ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ آپ ہڈیاں جو ہے باہر نہ پھینکیں، اونچی جگہ پر رکھ دیں، ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کو ہدیہ کر دیں، ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر رہتے ہوئے جو جنات آپ کو پہلے ہیں مسلمان رہتے ہوئے پہلے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ اس نقصان کے اندر کمی ہو جائے گی جب یہ آپ طریقہ کریں گے، ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ بن جائے گا۔ پھر خدا نہ خواستہ کبھی آپ مشکل کے اندر پڑ بھی گئے، آخری گل ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جب آپ کی دشمنی کسی شیطان سے ہو گئی، کسی شیطان سے دشمنی ہو گئی، شیطان نے آپ کو جکڑ لیا، تو پھر جو نیک جن ہوں گے نا، جن کو آپ نے ہدیہ کیا ہوگا، جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، وہ ہٹا لیں گے، وہ بیچ میں راستے میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اسی ہے گے ہیں، ٹھیک ہے، اسی ہے گے ہیں، اور یہ جو بندہ ہے یہ سائیوں والا ہے، یعنی کہ ہم جو ہیں بیچ میں کھڑے ہیں، وہ جن آپس کے اندر پھر معاملات جو ہیں آپ کو حفاظت کے اندر لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ یہ کافی معلوماتی چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔